پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال 100 انڈیکس میں 1900 سے زائد پوائنٹس کا ریکارڈ اضافہ 100 انڈیکس 1,24,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ گزشتہ کاروباری روز کے اختتام پر انڈیکس 383 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,22,024 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ پشاور اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.7 ریکارڈ۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز افغانستان میں ہندوکش پہاڑی سلسلے میں تھا۔ گہرائی 211 کلومیٹر زیر زمین تھی۔ بجٹ میں اعلیٰ تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی اور اسکولوں کی تعمیر کے لیے اربوں روپے کی خطی رقم مختص۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ پیش کر دیا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت 170 ترقیاتی منصوبوں کے لیے مجموعی طور پر 39.5 ارب روپے مختص، 38.5 ارب روپے جاری منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں پیش رفت جاری رکھنے کے لیے حکومت کا 31 منصوبوں کے لیے 4.8 ارب روپے رکھنے کا فیصلہ۔ دانش اسکولوں کی تعمیر کے لیے 9.8 ارب روپے مختص۔ بجٹ میں مسلح افواج کے افسران سولجرز کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس کا اعلان۔ اہل ملازمین کو 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینے کا فیصلہ۔ اخراجات مالی سال 2025-26 کے دفاعی بجٹ سے پورے کیے جائیں گے۔ حکومت کا خصوصی ملازمین کے لیے خصوصی کنوینس الاؤنس کا بھی اعلان۔ ماہانہ 4,000 سے بڑھا کر 6,000 روپے کرنے کی تجویز۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بجٹ تقریر میں پینشن اصلاحات کا اعلان۔ فیملی پینشن کی مدت 10 سال تک محدود، 1 سے زائد پینشنز کا خاتمہ۔ نئی اصلاحات کے تحت قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی حوصلہ شکنی کی جائے گی اور پینشن میں اضافہ کنزیومرز پرائس انڈیکس سے منسلک کیا گیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت کی صورت میں ملازم کو پینشن یا تنخواہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ آن لائن کاروبار کرنے والوں پر بھی ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔ ای کامرس کا پلیٹ فارم استعمال کرنے پر اشیاء پر ٹیکس لگے گا۔ ڈیجیٹل طور پر منگوائی جانے والی اشیاء اور خدمات پر بھی ٹیکس لگے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، ای کامرس پر کاروبار کرنے والوں کو ماہانہ ٹرانزیکشنز ڈیٹا اور ٹیکس رپورٹ دینا ہوگی۔ سود کی آمدنی پر ٹیکس کی شرح 5% بڑھا کر 15 سے 20% کرنے کی تجویز۔ فیصلے کا اطلاق غیر فعال طریقے سے حاصل کردہ آمدنی پر ہوگا۔ سپریم کورٹ کے اخراجات کے لیے 6 ارب 64 کروڑ روپے مختص۔ عدالت عظمیٰ کے ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز پر 3 ارب 26 کروڑ روپے سے زائد خرچ کیے جائیں گے۔ افسران کی تنخواہوں کے لیے 54 کروڑ اور دیگر عملے کے لیے 91 کروڑ روپے مختص۔ عدالت عظمیٰ کے ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر ملنے والے فوائد کے بد میں 23 کروڑ 80 لاکھ روپے کا بجٹ رکھا گیا۔ سپریم کورٹ کے آپریٹنگ اخراجات کا بجٹ 1 ارب 3 کروڑ روپے مقرر کیا گیا۔ وفاقی بجٹ میں نان فائلرز کے رقوم نکلوانے پر ٹیکس کی شرح مزید بڑھا دی گئی۔ بینک سے نقد رقم نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1% مقرر۔ نان فائلرز کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت سے بھی محروم کر دیا گیا۔ نان فائلرز سیکیورٹی اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری بھی نہیں کر سکے گا۔ بجٹ تجویز کے مطابق نان فائلرز گاڑی یا غیر منقولہ جائیداد نہیں خرید سکے گا۔ صرف ٹیکس گوشوارے اور ہیلتھ اسٹیٹمنٹ جمع کروانے والوں کو مالی لین دین کی اجازت ہوگی۔ پاکستان بھارت سے کشمیر، دہشت گردی اور پانی جیسے تمام تنازعات کے حل کے لیے بامانی مکالمے کا خواہش مند ہے۔ عالمی برادری بالخصوص امریکہ اور برطانیہ بھارت کو بات چیت پر آمادہ کریں۔ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان تنازع کا فوجی حل ممکن نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہتے ہیں خطے میں حالات اب بھی نازک ہیں۔ جنگ بندی تو ہوئی لیکن مکمل امن قائم نہیں ہو سکا۔ پہلی پرواز PK-732 حاجیوں کو لے کر جدہ سے اسلام آباد پہنچ گئی۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے حاجیوں کا استقبال کیا۔
گفتگو میں کہا کوئی شک نہیں حکومت پاکستان اور سعودی حکومت نے حجاج کو بہترین سہولیات مہیا کی، حکومت آئندہ سال اس سے بھی بہتر انتظامات کرے گی۔ عازمین کو ہر ممکن مدد فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلی پرواز سے پہنچنے والے حجاج کرام نے وزارت مذہبی امور کی جانب سے کیے گئے حج انتظامات کو سراہا۔ امید ہے صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے درینہ اختلافات کو بھی حل کریں گے، دنیا انہیں جانتی ہے، وہ واحد شخص ہیں جو فریقین کو مذاکرات کی میز پر لا سکتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس، کہا ٹرمپ بین الاقوامی سطح پر قیام امن کے لیے متحرک کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ہو چکی، ہمیں امید ہے کہ یہ استحکام آگے بھی برقرار رہے گا۔ اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں مظاہرے، میئر نے بعض علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا۔ لاس اینجلس میں رات 8 سے صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ رہے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق لاس اینجلس میں جاری شدید مظاہروں کو روکنے کے لیے نیشنل گارڈز کی تعداد بڑھا کر 2100 کر دی گئی۔ امیگریشن حکام کی جانب سے غیر قانونی طور پر کیلیفورنیا میں مقیم افراد کے خلاف چھاپوں کا سلسلہ دیہی علاقوں تک پھیلا دیا گیا۔